بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا کہ وہ اللہ کو پہچانے، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے۔ اگر انسان دنیا میں جیتے جی اللہ کو پہچان لیا پھر سمجھ لیجئے کہ وہ کامیاب ہے، اور اگر نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے تو پھر وہ ناکام ہے، مرنے کے بعد خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کی قوت کو، طاقت کو، اس کی صلاحیت کو ہم پہچانتے ہیں، مگر نہیں پہچانتے تو پھر اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، وہ کون ہے، اور انسان میں اور خالق میں، مخلوق میں جوڑ کیا ہے، کیا اس کے پلے کا کوئی ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا تو اسی کی بنائی ہوئی، ساری مخلوق اسی کی بنائی ہوئی، پھر مخلوق میں کون ہے جو اس کی برابری کرے؟ ان ساری چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے سب نے یہی سمجھایا، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی خرافات اور دنیا کی رنگ رلیاں فانی ہے، لہو و لعب ہے، بیکار چیزیں ہیں، آزمائش کے لیے اس دنیا کے اندر یہ دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر پڑنا نہیں ہے۔ اپنا دامن بچا کے لو جو لگانا ہے اپنے محبوب حقیقی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگانا ہے۔ مگر انسان اسی حقیقی معبود جس نے سب کو پیدا کیا، جو سب کا مالک ہے، جو سب کی بگڑی بنانے والا، سب کے مشکلوں میں کام آنے والا، سب کے فریاد کو پہنچنے والا، سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، اسی کو بھول گیا۔
یعنی ذہن و دماغ میں کبھی خیال تک نہیں آتا کہ میرا کام ہوگا وہیں سے ہوگا، اسی کے دربار سے ہوگا، اور لوگوں کی بات نہیں کرتا میں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ایک بڑی جماعت ہے جو کہ کوشش کرتی ہے کہ اللہ کے دربار سے، اللہ سے مسلمانوں کا خود رشتہ کاٹ کے کسی اور دربار سے جوڑ دیا جائے۔ مسلمانوں ہی میں سے ایسی جماعت ہے، 24 گھنٹہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے بجائے کہیں اور سے جوڑ دیا جائے، اللہ سے کاٹ دیا جائے، جس کے لیے سارے نبی کوشش کرتے رہے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ تو حجۃ الوداع کے موقع سے آپ کے سامنے تھے، اولیاء کرام، بزرگان دین، سارے کے سارے اللہ والوں کے پاس جو کوئی جاتا تھا پہلے اس نسبت سے جاتا تھا کہ جو اس کے دل کے اندر اللہ سے محبت ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر توکل ہے، اعتماد ہے، وہ چیز میرے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ رہو، ان سے اپنا رشتہ ناتا کنیکشن جوڑے رہو، کہ دیکھو وہ مجھ تک کیسے پہنچے، مجھ سے اپنا لگاؤ کیسا بنایا۔ یہ سوچ کر پہلے کے لوگ جا کے جڑتے تھے اللہ والوں سے۔ ابھی حالت یہ ہے اللہ والوں سے جوڑنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ والوں سے جڑ گیا پھر اب اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ سے کاٹنے کے لیے کسی اللہ والے سے جڑا، اور وہ بھی اللہ والا کیا ہوتا ہے کہ بس اللہ ہی کی پناہ، وہ خود اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ جو خود اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اس پر اعتماد نہیں، توکل نہیں، بھروسہ نہیں، اس کے دربار سے کوئی لگاؤ نہیں، 24 گھنٹے گزر جاتے، کبھی ہاتھ نہیں اٹھتا اس کا، بھیس بھوسا سے دیکھیے اس کو، فلمی دنیا کا کوئی نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں سے لوگوں نے لے جا کر جوڑ دیا، عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ کوئی اللہ والا ہے، اس کا ہاتھ ہم نے پکڑ لیا، اب شریعت پر کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بھی اس انداز سے بات کرتا ہے کہ بس تم میرے پاس آ گئے، بس یہاں پیسہ پھینکتے جاؤ، تمہارا کام سارا بنتا جائے گا، اور باقاعدہ قبروں کے اندر لکھ کر رکھ رہے، اے منکر نکیر، آپ آ رہے ہیں اسے سوال کرنے کے لیے، یہ فلاں سے مرید، وہ فلاں سے مرید، وہ فلاں سے مرید، وہ فلاں سے مرید، اور وہ غوث پاک سے مرید، سمجھ لیجئے گا اس کو اگر آپ نے چھو دیا تو پھر خیریت تو نہیں ہے۔ یہ جاہلانہ رسم و رواج، یعنی دنیا میں کچھ بھی کرو اور کسی کا مرید بن جاؤ۔ عجیب بات ہے، میں نے بتایا پہلے لوگ اللہ والوں سے جڑتے تھے، کسی سے تعلق کرتے تھے، کسی سے بیعت کرتے تھے کہ وہ ہم کو اللہ والا بنا دے، اللہ کے دربار والا بنا دے۔ اللہ سے کیسے لیا جاتا ہے، کیسے مانگا جاتا ہے، کیا توکل، کیا اعتماد ہوتا ہے، وہ
پیدا ہو جائے اس کو دیکھ کر، اس کے ساتھ رہ کے، اٹھ بیٹھ کے۔ لیکن ابھی مسلمانوں ہی کی بڑی تعداد لے کر جاتی ہے ایسے لوگوں کے پاس کہ بس ان سے آپ رشتہ قائم کر لیجئے، مہینہ میں 2 مہینہ میں آئیے، کوئی موٹی رقم دے کے چلے جائیے، بس دنیا کا بھی سارا کام یہی بنا دیں گے۔ اور اب تو یہ بات پھیل گئی ہے کہ باقاعدہ ولی لوگ اللہ سے لڑ کے کام کرا دیتے ہیں، یعنی ولی وہ ہے جو اللہ سے لڑ جائے۔ بڑے بڑے پیغمبر، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اللہ کے دربار میں جاتے ہیں رو کر اپنی فریاد رکھتے، سارے انبیاء رو کر اپنی فریاد رکھتے۔ انہوں نے ولیوں کا مطلب یہ سمجھایا یہ اللہ سے لڑ کے لے لیں۔ عجیب چیز، وہ قیامت کے دن میں کہیں ہم تو ہاتھ پکڑ لیے، پکڑائیں گے نہیں قیامت میں، اور اگر کہیں پکڑا بھی گئے تو وہی ولی آئے گا بیس بھوسا والا، جس کی شکل بھی اللہ کے رسول سے نہ ملتی، وہی آئے گا اور اللہ سے کہے کہ اسے چھوڑ، نہیں تو پر میری تیری دوستی ختم، اور پیٹھ پر بیٹھائے گا، لے کے کدا دے گا۔ انسانوں کا پھوپڑا خراب سب سے زیادہ لٹیرے تو دنیا کے اندر گھوم ہی رہی ہے، لیکن ان لٹیروں سے زیادہ مجرم وہ لوگ ہیں جو ان کی باتوں پر اعتماد کر رہے ہیں۔ آپ کے اگل بغل میں جو بہت ہی مشہور قسم کے مزار ہیں، کچھ دور پر ان کے جو ابھی گدی نشین ہیں ان کی داڑیاں تک نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، داڑیاں تک نہیں، ایک ٹائم روزہ نماز نہیں۔ کل کسی لڑکے نے مجھے دکھایا، یہ دیکھیے فلاں شریف کا یہ ویڈیو، اور لے جا کر پیسہ پھینک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اس میں داڑھی چھلا ہے، یعنی اس کی شکل بھی اللہ کے رسول سے نہیں ملتی، اندر کا کیا حال ہوگا پتہ ہی نہیں۔ تو مسلمانوں کو جری بنا دیا گیا، ڈھیٹ بنا دیا گیا کہ یہ فلاں لوگ یہ اللہ کے ولی ہے، تمہارا سارا کام دنیا کا بھی بنوا دیں گے اور مرنے کے بعد بھی اڑا دیں گے ادھر سے اس پار، پل صراط تمہارے لیے کوئی خطرے کی چیز ہی نہیں ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا، مسلمان جو اصل دربار تھا اللہ کا، جس سے جڑنا چاہیے تھا، جس سے لگاؤ لگانا چاہیے تھا، جس کے لیے سارے انبیاء کوشش کرتے رہے، جس سے جوڑنے کے لیے سارے صحابہ کوشش کرتے رہے، سارے اولیاء، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، محدثین کرام، اور سارے کے سارے یہاں تک کہ آخر کے بھی آپ کے بزرگ، مثال دیکھ سکتے علماء دیوبند کا، سب نے کوشش کی اسی دربار سے جوڑنے کی، اسی دربار سے جوڑنے کی۔ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ وہ ہے اسی دربار سے کٹا ہوا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ شاید ہم کسی ایسے کا ہاتھ پکڑ لیے، بس اب کوئی ضرورت ہی نہیں اس دربار میں جانے کی۔ لہذا حیرت ہوگی آپ کو، دور کی بات میں نہیں کرتا، اسی نگر کی بات کر رہا ہوں جہاں پر گاؤں میں بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، دیوریا کی بات کر رہا ہوں، بڑی آبادی گاؤں میں مسلمانوں کی 150 آبادیاں ہیں، مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے مہاراج گنج کے اندر ہمارے ساتھی گئے تھے، 2-3 ٹائم نماز پڑھے، نمازی کوئی ہے ہی نہیں ہے، شاید امام صاحب بھی نہیں تھے، یا کوئی امام ہوگا وہ بھی کھا پی کے سوتا ہوگا۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بمبئی سے میں آیا ہوں اور فلاں مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب اذان دے کے وہ خود سو جاتے ہیں، پورے گاؤں میں کوئی نمازی نہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں، اور ان کا کون سا اللہ ہے اور کون سا
धर्म है, किस रास्ते पर ये चल रहे और किन लोगों ने इन्हें बेवकूफ बनाया और पागल बनाया है कि बस हमारे साथ जुड़ो, फिर तुम्हें अल्लाह के दरबार से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, सारा काम तो हम करवा देंगे ठीका लेके। जो कह रहा है जरा खोपड़ा हो आपके पास, उससे पूछो क्या तू बीमार नहीं पड़ता? तू बीमार खुद पड़ा करता है, ठीक क्यों नहीं हो जाता बगैर दवा वगैरह के? बीमार नहीं पड़ता? तुझे पैसे की कमी नहीं होती? कारोबार में क्यों लगा हुआ है? पैसे की कमी नहीं है। ये मुरीदों से 1000 रुपया 2000 और 50 ये चंदा कहां से मिल रहा है? क्यों फेंकवा रहे हो? खुद मोहताज है, 2 टाइम खाना नहीं कहे मुंह करेगा, पाखाना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए मर जाएगा, पेशाब बंद हो जाए मर जाएगा। लेकिन हैरत है मुसलमानों पर कि ऐसे लोग उन लोगों का हाथ पकड़े हुए और समझ रहे शायद ये कोई अल्लाह वाला है, हमसे अल्लाह अगर कुछ हमारी गिरफ्त भी किया ये छोड़ा लेगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचाने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने खानदान के लोगों से कहा, ऐ बनी अब्दे मनाफ मेरे सामने आओ, बनु हाशिम के लोग मेरे सामने आओ। याद रखना कयामत के दिन अल्लाह से मैं तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। कलमा पढ़ो, अपना अमाल दुरुस्त करो, फिर छूटोगे। अल्लाह के नबी तो ये कह रहे और पता नहीं ये कहाँ जाके घुसे हुए। हैरत है, मस्जिदों में पूरे गांव में एक नमाजी नहीं। आखिर किस पर तवक्कुल है, किस पर एतमाद है और किस अल्लाह को मानने वाले ये लोग हैं? किस अल्लाह को मानने वाले? हर दरबार पर, हर जगह पर, किसी पेड़ पर पहुंच जाओ, किसी पत्थर के पास पहुंच जाओ और किसी कब्र पर पहुंच जाओ, बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं, मुसलमानों की बड़ी तादाद ऐसी है कि वो जाकर वहाँ झुकने के लिए तैयार मिलेंगे आपको और हजारों हजार का मजमा मिलेगा, लेकिन दरबार खाली है। तो असल दरबार जो अल्लाह का दरबार है, जहाँ से सब कुछ होने वाला है, सारे नबियों ने उस दरबार से जोड़ा था और वहाँ से आकर लो लेने का तरीका सिखाया था। उसी दरबार से आदमी कटा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है, वहीं से कटा हुआ है। ये अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है। इस वजह से मुसलमानों याद रखिएगा, कोई काम आने वाला नहीं है। कुरान ने उसका जिक्र किया, वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। क़यामत के दिन में बहुत सारे लोग आएंगे, सरकार हम तो आप ही के पीछे चल रहे थे दुनिया में, हमने तो यही समझा था कि आप बचा लेंगे, आज क्या हुआ? हमसे धीरे से भाग जाओ, मेरा खुद ठिकाना नहीं है, कहाँ मैं जा रहा हूँ। उस वक्त वो अफसोस कहेंगे। दूसरे पारा में आप बोल के देख सकते 14 सबक, लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। वो लोग कहेंगे अल्लाह मुझे मोहलत दे देता, थोड़ी सी मोहलत। आज इन लोगों ने जिस तरीके से हमसे जिंदगी भर तो इनके पीछे पड़े रहे, इन्होंने हमसे मुंह फेर लिया, ऐसे ही हम भी इनसे मुंह फेर लेते, थोड़ी सी मोहलत दे दे। लेकिन मरने के बाद कुछ काम आने वाला नहीं है ये सोचकर। दुनिया में अल्लाह ने खोपड़ी दी है, खोपड़ा उसका जरा इस्तेमाल करो और अल्लाह के दरबार से लगाइए, उससे जुड़िए, वहीं से सब कुछ होगा। वहीं पर सारे अंबिया जुटे, उसी दरबार से जुड़े, सारे सहाबा औलिया किराम। जो वली उस दरबार से काट रहा हो, शैतान तो हो सकता, वली नहीं हो सकता। अल्लाह समझ दे।